بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانیہ کی اس سیریل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطنت عثمانیہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی خانہ بدوش ریاست نے کیسے 3 بڑے اعظموں پر حکومت قائم کی تھی؟ یہ ایک قبیلہ، چند سو سپاہی اور ایک خواب جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلایا۔ یہ کہانی ہے تلوار کی، یہ حکمت کی اور اس عزم کی جس نے قسطنطنیہ کی دیواریں بھی گرا دی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلطنت صرف طاقت سے بنی تھی یا اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی، نظریہ تھا، کوئی ایمان، کوئی حکمت عملی تھی؟ آج ہم اس کی 38 نمبر قسط میں وہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں لے جائے گا ارطغرل سے سلیمان اعظم تک۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سلطنت عثمانیہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، قسطنطنیہ ہم کل بیان کر رہے تھے۔ قسطنطنیہ پہنچ کر سلطان محمد نے فوراً ہی سکلا پاشا کو اس کی شجاعت اور کامیابی کی صلہ میں صدر اعظم مقرر کر دیا تھا۔ لیکن یہ انتخاب نتائج کے اعتبار سے نہایت افسوسناک ثابت ہوا اور چند ہی دنوں کے بعد سکلا پاشا اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ ایک فوجی افسر کی حیثیت سے اس کی بے مثل شجاعت اور جان بازی مسلم تھی، تاہم انتظام سلطنت کے لیے جس تدبر اور مسلک بننے کی ضرورت تھی، اس سے وہ بڑی حد تک محروم تھا۔ جنگ سیرس کے موقع پر جب عیسائیوں نے غلبہ پایا تو عثمانی فوج کے بیشتر دستوں کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ سلیکا پاشا کو تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ان بھاگنے والوں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں زیادہ تر ایشیا کی جاگیری دستے تھے۔ اس نے ان سب کو فراری کے لقب سے معصوم کر کے ان کی تنخواہیں روک دی اور ان کی جاگیریں ضبط کر لی۔ بتھیروں کو اس نے علانیہ قتل کرا دیا۔ ایک بڑی تعداد ایشیا کوچے کو واپس چلی گئی اور سکلا پاشا اور سلطنت کے بغاوت پھیلانے کی کوشش کرنے لگی۔ چنانچہ ایشیا کوچک میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو بغاوت برپا ہوئی اور جس کا سلسلہ کئی سال تک قائم رہا، اس میں نمایاں حصہ انہی فراریوں کا تھا۔ سلطان محمد کی بقیہ عہد حکومت میں فوج کی خود سری اور صوبہ داروں کی تحدی اور سخت گیری روز بروز زیادہ بھی ہوتی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کے خلاف ایک عام بیزاری پھیل گئی تھی اور ہر طرف بغاوت کے اثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ چنانچہ 1599 عیسوی میں ایشیا کوچک کی فوجی جاگیرداروں کا ایک سردار عبدالحمید، جو کرا بازیچی کے لقب سے مشہور تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور سلطان کے خلاف عام بغاوت برپا کر کے خود ایک خود مختار فرما روا بن جانا چاہا۔ اس نے کردوں، ترکمانوں اور جنگ سرٹیز کے فراریوں کی ایک فوج تیار کی اور اپنے بھائی ولی حسن بغداد کی مدد سے عثمانی لشکر کو متحد شکستیں دی۔ اس کے بعد حسن سکول علی پاشا باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا اور اس نے عبدالحمید کو شکست دے کر بھگا دیا۔ عبدالحمید کو لڑائی میں ایک کاری زخم لگا جس سے وہ جان بار نہ ہو سکا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی ولی حسن کو اپنی موت کا بدلہ لینے پر مأمور کر دیا تھا۔ چنانچہ ولی حسن نے جنگ جاری رکھی اور بالآخر حسن پاشا کو قتل کر دیا۔ اس کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سلطان کو 1603 عیسوی میں مجبوراً اس سے صلح کرنے پڑے۔ سلطان نے اسے بوسنیا کا حاکم مقرر کر دیا، جس کے معاوضہ میں ولی حسن نے آئندہ متی اور وفادار رہنے کا عہد کیا۔ اس بغاوت کے دوران ہی میں شاہ عباس نے اپنے قدیم دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر سن 1601 میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا اور گزشتہ عہد میں جو صوبے سلطنت ایران سے نکل کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے تھے، انہیں واپس لے لیا۔ جون 1603 میں سلطان محمد نے اپنے سب سے بڑے لڑکے محمود کو، جس کی شجاعت اور لیاقت کے جوہر ابتدائی سے نمایاں تھے،
اور جس نے باغیوں کو سر کرنے کے لیے ایشیا کوچک کی سپہ سالاری درخواست کی تھی، سلطان سے کی تھی، محض اس شبہ کی بنیاد پر قتل کرا دیا کہ وہ اس بہانہ سے خود تخت سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور اس شبہ کو کسی درویش کی پیشین گوئی سے کہ جلد ایک نیا سلطان تخت پر بیٹھے گا اور بھی تخمین پہنچی۔ سلطان نے اس پیشین گوئی کے خوف سے محمود کو تو قتل کرا دیا، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد 27 اکتوبر سن 1603 کو وہ خود بھی ختم ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک درویش نے اس سے کہا تھا کہ 55 روز کے اندر اس پر کوئی سخت مصیبت آنے والی۔ اس پیشین گوئی کا اثر یہ ہوا کہ وہ روز بر روز مخموم اور ضعیف ہوتا گیا، یہاں تک کہ ٹھیک 95 روز اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو سلطان محمد ثالث کے بعد اس کا بڑا لڑکا احمد اول 14 سال کے اول میں عمر میں تخت نشین ہوا۔ ابتدا اس انتظام میں سلطنت میں جس قوت اور استقلال کا ثبوت دیا، اس سے توقع کی جاتی تھی کہ اس کا عہد حکومت کے پچھلے عہد کے مقابلے میں زیادہ کامیاب اور شاندار ثابت ہوگا۔ مثلا جب صدر اعظم نے جو ہنگری کے جدید مہم پر مامور کیا گیا تھا، ایک کثیر رقم کا مطالبہ کیا اور اس کے پورا نہ ہونے تک آگے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا، تو احمد نے اس کے مطالبہ کے جواب میں صرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم کو اپنا سر عزیز ہے تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔ صدر اعظم کو اس حکم کی تعمیل بے چون چرا کرنی پڑی۔ سلطان سلیم ثانی کے زمانہ سے حرم کو امور سلطنت میں بہت کچھ دخل حاصل ہوتا، اور مراد ثالث اور محمد ثالث کے عہد میں عنان حکومت زیادہ تر خواتین حرم ہی کے ہاتھ میں تھی، جن میں سب سے زیادہ اثر سلطانہ صفیہ کا تھا، جو مراد ثالث کی محبوبہ سلطانہ اور محمد ثالث کی والدہ تھی۔ سلطان احمد نے باوجود 9 عمری کے سلطانہ صفیہ اور اس کے متعدد اشخاص کو سلطنت کے معاملات میں دخل دینے سے یک قلم روک دیا تھا۔ یہ اقدام بالکل خلاف توقع اور بہت کچھ امید افزا تھا۔ اس کے بعد اس نے سکالہ پاشا کو ایران کی طرف روانہ کیا، لیکن شاہ عباس کے مقابلہ میں اس کو شکست ہوئی، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد 1605 میں سکالہ پاشا کا انتقال بھی ہو گیا۔ صدر اعظم لالا مصطفیٰ نے جو ہنگری کی مہم پر روانہ کیا گیا تھا، بودا کو عیسائیوں کے ہاتھ سے چھڑا لایا، مگر موسم کی خرابی اور ینیچری کے آغا کی کم ہمتی کے باعث اسے مجبوراً پست اور گران کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ بہرحال چند ہی روز کے بعد اس نے گران کا فتح کر لیا تھا۔ 11 اکتوبر 1606 کو صلح نامہ ستوار تو روپ پر دستخط ہوئے۔ اس کی روح سے فریقین کے مقبوضات میں کوئی اہم تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ گران ایلارا اور گرانسکا کے قلعے عثمانوں کے قبضے میں رہے، اور آب اور کوموران پر آسٹریلیا کا قبضہ رہا۔ ٹرانسلوانیا میں بھی اس صلح نامہ میں بطور ایک فریق شریک کیا گیا، اور یہ صوبہ ایک حد تک سلطنت عثمانیہ کی محکومی سے آزاد ہو گیا۔ 30,000 دوکار سالانہ کی رقم جو آسٹریا بطور خراج دولت عثمانیہ کو ادا کیا کرتا تھا، موقف کر دی گیا، اور اس کے معاوضہ میں باب عالی نے 2 لاکھ دوکات یکمشت قبول کر لیے۔ لیکن اس صلح نامہ کی اصلی اہمیت وہ تبدیلی ہے جو اس کے بعد دولت عثمانیہ اور یورپ کی عیسائی حکومتوں کے سفارتی تعلقات میں واقع ہوئی۔ اب تک عیسائی حکومتوں سے جو صلح نامے ہوتے تھے، ان کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح سلطان کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے، لیکن سیتو تورو کے صلح نامہ میں باب عالی نے بین الاقوامی قانون کے اصول اور آداب کا لحاظ رکھا، نیز شاہ آسٹریلیا حکمراں ویانا کی بجائے شہنشاہ لکھنا منظور کیا۔ اب تک سلطان کی طرف سے جو سفرہ ویانا بھیجے جاتے تھے، وہ باب عالی کے ادنا ملازمین میں سے منتخب کیے جاتے تھے۔ اس صلح نامے کے بعد یہ طے پایا کہ سفرہ کم از کم سبق بے کے مرتبہ کے ہوں گے۔ اس صلح نامے نے واضح کر دیا تھا کہ دولت عثمانی کے عروج کا دور ختم ہو چکا، اور اب وہ زوال اور انتحاد کی جانب مائل ہو گئی ہے۔ 17ویں صدی کا ابتدائی زمانہ اس کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ سلاطین عموماً کمزور تھے، اور غنم سلطنت آسٹریا روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن 1618 میں جرمنی میں
وہ عظیم الشان مذہبی جنگ چھڑ گئی جس کا سلسلہ 3 سال تک قائم رہا اور جس نے سلطنت آسٹریا کو ترکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے بجائے بوسمیا، سکسینی، ڈنمارک، سوڈین اور فرانس سے مارک آرائی میں مسرور رکھا۔ سلطنت اسپین بھی دولت عثمانیہ کی ایک بہت بڑی دشمن تھی، لیکن فلپ ثانی کی وفات 1598 کے بعد یہ سلطنت نہایت تیزی کے ساتھ گرنے لگی اور 17ویں صدی کی ابتدا میں اس قابل نہ تھی کہ اپنے سابق حریف کے ساتھ قوت آزمائی کر سکے۔ فرانس اور انگلستان دولت عثمانی سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ علاوہ بر وہ 17ویں صدی کے نصف اور اول اپنے خانگی جھگڑوں میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں دوسری جانب توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ روس خانہ جنگیوں اور بغاوتوں سے پریشان تھا اور اس زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ کی کمزوری بہت نمایاں تھی، خود ان بغاوتوں کے فروغ کرنے اور اہل سویڈن پولینڈ سے اپنے بعض صوبے واپس لینے کی کوشش میں مشغول وہ خود تھا۔ غرض 17ویں صدی کے ابتدائی 30 سالوں میں جو سلطنت عثمانیہ کے لیے نہایت نازک اور تشویشناک دور تھا، یورپ کی کوئی بڑی حکومت اس قابل نہ تھی کہ ترکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس زمانے میں ترکوں کے خاص دشمن پولینڈ اور وینس تھے۔ پولینڈ اپنے خانگی انتشار کے باعث کوئی نمایاں فتح حاصل نہ کر سکا اور وینس کبھی اس قابل ہی نہ تھی کہ تنہا سلطنت عثمانی کا مقابلہ کر سکے۔ علاوہ بر تمام ظاہری نمائش کے باوجود اس کی قوت خود روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ 17ویں صدی کے نصف اول میں ایران سلطنت عثمانی کا سب سے بڑا دشمن تھا، تاہم اس سے یہ اندیشہ نہ تھا کہ اس کی فوجیں مغرب کی جانب اس حد تک بڑھ آئیں گی کہ سلطنت کے اصلی مقبوضات خطرہ میں پڑ جائیں گے۔ صلح نامہ استیو تورک کے بعد سلطان احمد اول نے 11 سال حکومت کی۔ اس مدت میں صدر اعظم مراد پاشا نے ایشیا کوچے کے بغاوت فروغ کرنے میں ایک حد تک کامیابی حاصل کی، لیکن ایران سے جنگ کا سلسلہ برابر جاری رہا جس میں زیادہ تر ترکوں کا ہی نقصان ہوا۔ 1613 میں قزاقوں نے سنوب پر ایشیا کوچے کا ایک نہایت دولت مند شہر اور بحر اسود کا بہت مضبوط بندرگاہ حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر ڈالا تھا۔ ترکی بیڑا موقع سے دور تھا اور شہر کی بربادی کے بعد بھی حملہ آوروں سے انتقام نہ لے سکا۔ 23 ذیقہ 1026 ہجری 22 نومبر 1617 عیسوی کو سلطان احمد اول نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ سلطان احمد اول نے اپنے وفات کے وقت 7 لڑکے چھوڑے جن میں سے 3 تخت نشین ہوئے، لیکن اس کا پہلا جانشین اس کا بھائی مصطفیٰ تھا۔ اب تک 14 پشتوں سے سلطنت عثمانی کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کی بجائے سلطان سابق کا بھائی تخت نشین ہوا۔ فان ہیمری کی روایت کے مطابق خاندان کے سب سے بڑے فرد کو تخت نشین کرنے کا دستور دولت عثمانیہ نے آل چنگیز سے لیا تھا، لیکن جب سے سلاطین نے محمد فاتح کے بنائے ہوئے اس قانون پر عمل کرنا شروع کیا اور تاج اور تخت کی حفاظت کے لیے بھائیوں کا قتل ضروری خیال کیا جانے لگا، اس وقت سے سلطنت کا وارث بھائی کی بجائے بڑا لڑکا ہوتا تھا۔ احمد اول نے چونکہ اپنے بھائی مصطفیٰ کو قتل نہیں کرایا تھا اور صرف اس کی قید ہی پر اکتفا کیا تھا، اسے قید کر لیا گیا تھا۔ اسی لیے قانون آل عثمان کی روح سے مصطفیٰ تخت سلطنت میں بٹھایا گیا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے، لیکن مصطفیٰ کی سادہ نوئی اور ناحیت 3 ہی مہینے میں اس درجہ واضح نمایاں ہوگی کہ اراکین سلطنت نے 16 فروری 1618 کو اسے معزول کر کے سلطان احمد کی چہاردہ فرزند شہزادہ عثمان کے تخت پر بٹھا دیا۔ فوج سے خطرہ تھا، مگر اس سے بھی اپنے مالی فائدہ کو پیش نظر رکھ کر اسے تجویز سے بخندہ پیشانے اتفاق کیا اور نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر حسب دستور قدیم جدید انعامات کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے صرف 3 ماہ کے اندر خزانہ کو 60 لاکھ دکات کا بار پھر برداشت کرنا پڑا۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا جو اس وقت
پیش آیا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط 39 نمبر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔